السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مضمون حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت الصالح سے پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے نا جنس کی صحبت کی نحوست باسمہ سبحانہ و تعالی حامد و مصلیہ۔ نا جنس کی صحبت کی نحوست۔ کسی سالک نے طالب نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا حال لکھا۔ سوال کہ اس احقر کی ایک قصاب نے دعوت کی۔ جمعے کے دن بوقت صبح اس کے گھر میں نے کھانا کھایا۔ ایک ہی طباق میں میرے ساتھ شامل ہو کر ایک غیر مقلد شخص نے بھی کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر میں اپنے گھر واپس چلا آیا۔ رات کو 3 بجے میں نے خواب دیکھا کہ اجابت کی ضرورت ہوئی، یعنی استنجے کی ضرورت ہوئی۔ خواب ہی میں اجابت یعنی رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ ایک میدان میں بیٹھ گیا۔ پس تھوڑی سی اجابت یعنی تھوڑا پاخانہ تو جائے مخصوص یعنی مقعد کے راستے سے ہوا، اور خواب ہی میں بہت زیادہ پاخانہ منہ کے راستے سے آیا۔ اس بات سے فوراً آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ خواب ہے۔ بفضل تعالی پنجگانہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں روزمرہ پابندی کے ساتھ۔ حضرت والا سے اس خواب کی تعبیر مطلوب ہے۔ تو حضرت نے اس کا جواب لکھا۔ فرمایا کہ بظاہر وہ غیر مقلد شخص برملا کھلم کھلا سلف صالحین پر، ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر سب و شتم لعن طعن کرتا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو حق تعالیٰ نے آپ کو اس گستاخ کی گستاخی زبان درازی کا اثر بد فوراً نقد حال آپ کو دکھلا دیا کہ ایسے شخص کے ساتھ تھوڑے سے تلبس کا یہ برا اثر ہے کہ پاخانہ منہ کے راستے سے آیا۔ تو ایسے منحوس شخص کی مباشرت اور اختلاط کا کتنا غلط اثر ہوگا۔ اسی کو کہا ہے یار بد بدتر بود از مار بد، کہ برا ساتھی برے سانپ سے بدتر ہے، یعنی زہریلے خطرناک سانپ سے بھی بدتر ہے برا ساتھی، کیونکہ سانپ تو صرف جسم کو ڈسے گا اور یار بد تو قلب اور روح کو ڈسے گا۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان کی طرف مت جھکو ورنہ تم کو آگ چھوئے گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ غیر مقلد شخص ائمہ کرام پر تنقید کرتا ہوگا اور کھلم کھلا برملا ان پر لعن طعن کرتا ہوگا۔ اور حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا اپنے ملفوظات میں کہ غیر مقلد یہ بدعت سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی ائمہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو برا نہیں کہتے، اور غیر مقلد شخص یہ ائمہ کو برا کہتے ہیں اور تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک غیر مقلد کو بیعت نہیں کیا تھا کہ پہلے اپنی تقلید سے توبہ، پہلے اپنے عقیدے سے توبہ کرو، کیونکہ تم لوگ تقلید کو شرک کہتے ہو۔ اور ایسے ہی میں نے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑھا، اس میں حضرت نے فرمایا کہ غیر مقلدیت یعنی سلفیت، غیر مقلدیت اس کا انجام الحاد ہے، یعنی کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے اسے بہت تیقظ کی
اور بہت ہی احتراج کی ضرورت ہے، اور بندے نے یہ عرض کیا ہے، اور بس ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض ہیں۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔